اس لیے کہ اس سے قبل غزوہ بدر میں مسلمانوں کو عظیم الشان فتح حاصل ہوئی تھی، اور اس غزوے میں آپ کو معلوم ہے کہ فتح شروع میں ملی لیکن اس کے بعد وہ شکست میں بدل گئی۔ اگرچہ اللہ تعالیٰ نے بچایا ہے، وہ شکست اپنے منطقی انجام تک نہیں پہنچنے دی اللہ نے، ورنہ اس کا بھی اندیشہ تھا کہ کفار کا لشکر جو 3000 کا مکہ سے چل کر آیا تھا اور مدینہ کے بالکل کنارے پر وہ پہنچ کر اس نے پڑاؤ ڈالا تھا احد کے مقام کے بعد، وہ مدینہ پر حملہ کرتا اور ایک ایک مسلمان کو جو ہے وہ ختم کرتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے معجزانہ طور پر اس وقت بھی مسلمانوں کی حفاظت فرمائی، لیکن ایک زوردار جھٹکا لگا مسلمانوں کو، اور بہت سے لوگ یہ توقع نہیں کر رہے تھے کہ مسلمانوں کو بھی کوئی نقصان پہنچ سکتا ہے، کوئی کسی درجے میں شکست کا سامنا ہو سکتا ہے۔ تو یہ بھی اللہ نے گویا ان کے لیے ایک آزمائش بنا دیا، اور قیامت تک کے لیے حق و باطل کی جو کشمکش جاری رہنی ہے، اس میں جو اونچ نیچ آنی ہے، اس کے حوالے سے بھی مسلمانوں کو سبق دے دیا۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا الذین کفروا، اہل ایمان اگر تم کافروں کی باتوں میں آؤ گے، ان کا کہنا ماننے لگو گے، یردوکم علی اعقابکم، تو وہ تمہیں پھیر دیں گے ایڑیوں کے بل، وہ تمہیں لوٹا دیں گے اپنے آبائی دین میں، یو ٹرن تمہارا کروائیں گے، فتنقلبوا خاسرین، اور پھر تم پڑو گے خسارے میں، نقصان میں۔ بل اللہ مولاکم، بلکہ اللہ تعالیٰ تمہارا مولا ہے، مددگار ہے، حمایتی ہے، پشت پناہ ہے، ساتھی ہے۔ لفظ مولا کے اندر یہ تمام مفاہیم شامل ہیں۔ وَهُوَ خَيْرُ النَّاصِرِينَ، اور وہ بہترین ہے مدد فرمانے والوں میں۔ یعنی اللہ پر توکل کرو، وہ تمہارا ساتھی ہے، مولا ہے، اور اگر وہ تمہارے ساتھ ہو تو پھر تمہیں کسی کا اندیشہ نہیں ہونا چاہیے۔ کیا ڈر ہے اگر ساری خدائی ہے مخالف، کافی ہے اگر ایک خدا میرے لیے۔ سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، ان قریب ہم کافروں کے دلوں میں ہیبت اور رعب ڈال دیں گے، بما اشرکوا باللہ ما لم ینزل بہ سلطانا، اس وجہ سے کہ انہوں نے شرک کیا اللہ کے ساتھ اور ہستیوں کو شریک ٹھہرایا ہے اللہ کے ساتھ، اور یہ شرک وہ ہے جس کے لیے اللہ نے کوئی سند اور کوئی دلیل اتاری نہیں ہے، نازل نہیں فرمائی، نہ انسانی فطرت میں کوئی دلیل ہے اس کے لیے، کوئی اشارہ ہے، نہ عقل میں ہے، نہ کسی آسمانی کتاب میں۔ وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ، اور ان مشرکوں کا ٹھکانہ جہنم ہے، وَبِئْسَ مَثْوَى الظَّالِمِينَ، اور کیا ہی برا ہے وہ ٹھکانہ ظالموں کا، زیادتی کرنے والوں کا۔ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ، اب براہ راست اس غزوے کے احوال کی طرف مضمون کا رخ مڑتا ہے، اور اے مسلمانوں اللہ تعالیٰ تو تم سے اپنا وعدہ پورا کر چکا تھا، سچا کر دکھایا تھا اللہ نے اپنا وعدہ، جب تم تہہ تیغ کر رہے تھے، ان کا قتل عام کر رہے تھے دشمنوں کا اللہ کے حکم سے۔ اس لیے کہ جیسے ہی مقابلہ شروع ہوا، پہلے ہی حلے میں مشرکین کے قدم اکھڑ گئے، انہیں سخت نقصان اٹھانا پڑا، اور وہ پسپائی پر بلکہ بھاگنے پر مجبور ہوئے، ایک ہی حلے میں قدم اکھڑ گئے تھے، اور پھر مشرکین جو ہیں وہ آگے آگے جا رہے ہیں پسپائی کے لیے، اور دوڑ رہے ہیں، فرار ہو رہے ہیں میدان سے، مسلمان ان کا تعاقب کر رہے ہیں، یہاں تک کہ اس کے بعد مال غنیمت بھی سمیٹنا شروع کر دیا مسلمانوں نے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو وعدہ سچا کر دکھایا تھا، وہ 3000 فرشتے ہوں یا 5000 فرشتے، وہ تمہاری مدد کو پہنچے، تم 700 وہ 3000، اور ایک ہی حلے میں انہیں ایسی زبردست شکست ہوئی ہے کہ بالکل وہ تو سمجھے تھے کہ بس معاملہ ختم ہو چکا۔ حتی اذا فشلتم، یہاں تک کہ جب تم نے ڈھیل دکھائی، تمہاری طرف سے کمزوری کا مظاہرہ ہوا، وتنازعتم فی الامر، اور تم نے جھگڑا ڈالا معاملے میں، امر میں، ڈسپلن میں، وعصیتم، اور تم نے نافرمانی کی۔ یہ ہے اصل میں اہم واقعہ غزوہ بدر کا، غزوہ احد کا، یہ جو ٹرننگ پوائنٹ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صف بندی کی تھی اور مسلمانوں کو معین کیا تھا
اسی میں احد پہاڑ پشت پر تھا مسلمانوں کے، اور پیچھے ایک درہ تھا جہاں پیچھے سے حملہ ہو سکتا تھا مشرکین کا۔ اس درے پر آپ نے 50 تیر انداز معین فرمائے اور انہیں حکم دیا کہ تم نے یہاں سے نہیں ہلنا، چاہے ہماری لاشوں کو پرندے نوچ کر کھا رہے ہوں، چاہے ہمیں شکست ہو جائے، بلکہ بعض روایات میں یہ بھی تھا چاہے ہمیں فتح ہو، بہر صورت تمہیں یہاں سے 50 کو نہیں ہلنا۔ اور ان کا ایک کمانڈر امیر معین کر دیا، عبداللہ ابن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ، یہ اس کے امیر تھے، اس دستے کے 50 افراد پر مشتمل دستہ ہے۔ جیسے ہی پہلے حملے میں ہی مشرکین کے قدم اکھڑے ہیں اور وہ فرار ہو رہے ہیں، شکست کا سب معاملہ ہو چکا، اور مسلمان اب مال غنیمت بھی سمیٹنا شروع کر چکے۔ اب یہ 50 جو ہیں ان میں بے چینی پیدا ہوئی، انہوں نے کہا کہ اب ہمارا یہاں ٹھہرے رہنا جو ہے یہ تو بے معنی سا ہے، فیصلہ ہو چکا جنگ کا، بات ختم ہوئی۔ تو ان میں سے اکثر نے اپنے امیر پر یہ دباؤ ڈالا کہ اب ہمیں یہاں سے اس کو چھوڑ کر اور مال غنیمت اکٹھا کرنے میں اور فتح منانے میں شریک ہو جانا چاہیے۔ لیکن عبداللہ ابن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کو جو سمجھا تھا، ان کا فیصلہ تھا کہ نہیں، ہمیں یہاں سے نہیں ہلنا جب تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود آ کر ہمیں اجازت نہ دیں، ہم یہاں سے نہیں ہلیں گے۔ لیکن انہوں نے ان 50 میں سے 35 نے پہلے تو آرگو کیا کہ نہیں، اس کا مطلب یہ نہیں تھا اور ایسا تھا اور آپ اپنا فیصلہ بدلیں۔ لیکن جب امیر نے جب فیصلہ نہیں بدلا تو 35 نے نافرمانی کی اور وہ چھوڑ کر وہاں سے اس درے کو چھوڑ کر نیچے آ گئے۔ یہ جنگی اعتبار سے اور جماعتی اعتبار سے بھی بہت بڑا انڈسپلن ہے، بہت بڑا۔ امیر کس لیے ہوتا؟ صاحب امر، اس کی بات مانی جائے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو امیر مقرر کیا تھا، ان 50 کے ذمہ تھا اس کی اطاعت، لیکن انہوں نے پہلے تنازع فی الامر کیا، جھگڑا کیا، آرگو کیا، بحث مباحثہ کیا، اس پر دباؤ ڈالا کہ تم فیصلہ بدلو۔ اور جب وہ قائم رہے کہ نہیں، میں نے جو بات سمجھی ہے یہاں سے ہمیں نہیں ہلنا، تب بھی 50 میں سے 35 چھوڑ کر چلے گئے۔ یہ وہ موقع تھا کہ خالد بن ولید جو رسالے کو کمانڈ کر رہے تھے، 200 گھڑ سواروں کا دستہ ان کے ساتھ تھا، انہوں نے تاڑ لیا کہ وہ پہاڑی درہ خالی ہے اور اگر پہاڑی کا چکر لگا کر پیچھے سے اچانک حملہ کیا جائے تو پانسا پلٹ سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں وہ صلاحیت تو دی ہوئی تھی، ان بلڈ صلاحیت تھی ان کے اندر۔ انہوں نے فوراً جو ہے وہ پیچھے سے چکر لگایا پہاڑی کا، اور اچانک پیچھے سے جو حملہ کیا تو مسلمان تو اس کی توقع ہی نہیں کر رہے تھے کہ یہاں سے حملہ بھی ہو سکتا ہے۔ پھر ایسی بھگدڑ مچی، ایسی بھگدڑ مچی، 70 صحابہ شہید ہوئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر حملے ہوئے، چند مسلمان تھے جو آپ کی حفاظت کر رہے تھے اور مشرکین بڑھ بڑھ کر وار کر رہے ہیں، چنانچہ اس میں کئی صحابہ شہید ہوئے۔ اس موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے اور فوت کی کڑیاں رخسار کی ہڈی میں گڑ گئیں کہ اس کو نکالنے پر خون کا فوارہ چھوٹا، اور اس نقاہت کی وجہ سے آپ بے ہوش ہوئے۔ آپ کے انتقال کی خبر پھیل گئی، اس سے مسلمانوں میں ایسی شدید بددلی پھیلی کہ بہت سے مسلمان تلوار چھوڑ کر بیٹھ گئے کہ اب لڑنا کس لیے۔ یہ جو افراتفری مچی ہے اور اس قسم کا معاملہ ہوا، اس کا سبب کیا تھا؟ اللہ نے وعدہ پورا کر دیا لیکن کمزوری تمہاری طرف سے ہوئی۔ حتی اذا فشلتم، تم نے اس نظم کے اندر، ڈسپلن کے اندر ڈھیلے پن کا مظاہرہ کیا۔ وتنازعتم فی الامر، امیر کے ساتھ جو ہے تم نے جھگڑا کیا۔ وعصیتم، اور پھر تم نے اس کی نافرمانی کی۔ من بعد ما اراکم ما تحبون، اس کے بعد کہ تم نے، اللہ تعالیٰ تمہیں وہ چیز دکھا چکا تھا جو تمہیں بڑی پسند ہے۔ عام طور پر مفسرین نے اس سے مراد دی ہے کہ مال غنیمت اور وہ جمع ہو رہا تھا، اور اس کے لیے پھر وہ صحابہ جو ہیں وہ اسی کی وجہ سے وہ اترے نیچے کہ ہم بھی اس کے اندر شریک ہو جائیں۔ لیکن ایک اعتبار سے دیکھا جائے تو مال غنیمت کا معاملہ مسلمانوں کے ہاں طے شدہ تھا غزوہ بدر کے بعد کہ سارا مال غنیمت اکٹھا جمع ہوگا اور پھر تمام افراد کے اندر برابر تقسیم ہوگا۔ ہاں، جو گھڑ سوار ہیں ان کے لیے 2 حصے ہیں اور جو پیادے ہیں ان کے لیے 1 حصہ ہے۔ فارمولہ طے ہو چکا ہے۔
جبکہ اس سے پہلے جاہلیت میں یہ تھا کہ جس کے ہاتھ جو مال لگ گیا بس وہ اس کا ہے، لہٰذا ایک جھپٹتے تھے لوگ، ایک دوڑ لگتی تھی، وہ صورتحال یہاں نہیں ہے۔ تو ایک رائے تنظیم اسلامی کے بانی محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے جو رائے دی ہے وہ بڑی وزنی ہے کہ اصل میں فتح نظر آئی تو فتح کی وجہ سے اور اس خوشی کی وجہ سے اور دنیاوی فتح مل جانے کی وجہ سے جو ہے وہ حکم نظر انداز ہو گیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو من بعد ما اراکم ما تحبون، اللہ تعالیٰ نے تمہیں وہ چیز دکھا دی جو تمہیں پسند ہے، جیسے سورہ صف میں آیا وَأُخْرَى تُحِبُّونَهَا، تمہیں ایک چیز بڑی پسند ہے، وہ کیا ہے؟ نصر من اللہ وفتح قریب، کہ اللہ کی طرف سے مدد آئے اور تمہیں جلدی اور فوراً فتح مل جائے۔ تو یہ کیفیت جب ہو گئی تو تم نے انڈسپلن کیا اور اس امیر کا حکم توڑ دیا، اس نے کہا تھا یہاں سے نہیں۔ منکم من یرید الدنیا، تم میں سے وہ بھی ہیں جو دنیا کے طالب ہیں، ابھی کچھ کھوٹ ہے، یہ دنیاوی فتح جو ہے وہ غالب آ گئی ان پر اس حکم کے مقابلے میں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر لوکل کمانڈر جو ہے وہ دے رہے تھے۔ وَمِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الْآخِرَةَ، ہاں تم میں سے وہ بھی ہیں جو واقعی پختہ کار ہیں کہ ہر حالت میں ان کے نزدیک مقدم آخرت ہی ہے۔ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ، پھر اللہ تعالیٰ نے تمہیں ان کی طرف سے پھیر دیا۔ پہلے تم ان کا تعاقب کر رہے تھے، اب وہ تمہارے تعاقب میں اور تم جان بچاتے کی فکر کر رہے ہو۔ چنانچہ جس کا جو رخ ہوا ادھر کو بھاگا۔ اکثر مسلمان جو ہیں وہ پہاڑ کے اوپر چڑھ رہے ہیں جان بچانے کے لیے، احد کے اوپر، یعنی ایک شدید نوعیت کی افراتفری جو آخری درجے کی ہو سکتی ہے وہ اس وقت تھی۔ لِيَبْتَلِيَكُمْ، تاکہ اللہ تعالیٰ تمہیں کچھ آزمائے، جانچے، تمہیں سبق سکھائے۔ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، اللہ نے وہ تمہیں سبق سکھا دیا اور اب اللہ نے تمہیں معاف کر دیا ہے، ہوئی تم سے غلطی، یہ پہلا موقع تھا اور اس ابھی تمہیں اندازہ نہیں تھا کہ ڈسپلن کی کیا اہمیت ہے اور امیر کے حکم کی جو ہے اس کی اطاعت کتنی لازم ہے اور کتنی ضروری ہے، لیکن اب یہ ہے کہ اللہ نے معاف کر دیا تمہیں۔ واللہ ذو فضل علی المؤمنین، اللہ تعالیٰ بہت فضل فرمانے والا ہے اہل ایمان پر۔ اذ تصعدون ولا تلوون علی احد، جب تم چڑھے چلے جا رہے تھے یعنی پہاڑ کے اوپر جان بچانے کے لیے، ولا تلوون علی احد، اور کوئی تم میں سے مڑ کر نہیں دیکھتا تھا، والرسول یدعوکم فی اخراکم، اور رسول تمہیں تمہارے پیچھے سے آوازیں دے رہے تھے، پکار رہے تھے۔ فَأَثَابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍّ، تو اللہ تعالیٰ نے پہنچایا تمہیں غم پر غم، غم در غم۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، حضرت مصعب بن عمیر شہید ہوئے، اور بے شمار صحابہ، یہ دو تو ہیں جو بہت نمایاں تھے، اور پھر خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی خبر پھیل گئی، افواہ اڑ گئی، تو وہ جو ایک غم اور صدمے کی کیفیت تھی وہ اپنے انتہا پر تھی۔ لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا عَلَى مَا فَاتَكُمْ، یہ الفاظ بڑے عجیب ہیں، تاکہ تم غم نہ کیا کرو اس پر کہ جو تمہارے ہاتھ سے جاتا رہے، جو نقصان ہو جائے اس پر غم کرنا چھوڑ دو۔ وَلَا مَا أَصَابَكُمْ، اور اس پر بھی غم نہ کیا کرو جو مصیبت تمہیں پیش آئے۔ اب غالباً اسد اللہ خان غالب نے بھی یہی مضمون جو ہے اپنے اس شعر میں باندھا ہے کہ رنج سے خوگر ہوا انسان تو مٹ جاتا ہے رنج، مشکلیں اتنی پڑی مجھ پر کہ آساں ہو گئیں۔ ایک انداز یہ بھی ہے، شاید یہ مضمون یہیں سے مستعار لیا۔ واللہ خبیر بما تعملون، اور اللہ تعالیٰ باخبر ہے ان کاموں سے جو تم کرتے ہو۔ ثم انزل علیکم من بعد الغم امنۃ، اور پھر ہم نے تم پر نازل فرمایا اس غم کے بعد ایک امن کی کیفیت تمہیں نصیب کی، اور وہ کیا تھی؟ نعاسا یغشی طائفۃ منکم، ایک اونگ تھی جو تم میں سے ایک گروہ پر، مسلمانوں پر طاری ہو گئی، اور صحابہ اس کی کیفیت یہ بیان کرتے ہیں کہ ایسی نیند آ رہی تھی اور ایسی اونگ کہ ہاتھ سے تلوار چھٹ چھٹ کے گر رہی تھی۔ ایک طرف یہ ہے کہ کفار کا حملہ اور ان کا دباؤ، اور دوسری طرف مسلمانوں کے اوپر جب کافی نقصان ہو گیا، اور اس کے بعد جو ہے وہ صحابہ کے اوپر یہ کیفیت آئی، اور یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک رحمت تھی کہ تھوڑی دیر کے لیے وہ ایک اونگ کی کیفیت تھی، اور اس کے بعد جب وہ حشاش بشاش ہوئے تو سارا رنج، غم
اور فکر زائل ہو چکا تھا، اور ایک نئی ہمت کے ساتھ پھر انہوں نے کفار کا مقابلہ کیا اور ان کے پاؤں اکھاڑ دیے۔ وَطَائِفَةٌ قَدْ أَهَمَّتْهُمْ أَنفُسُهُمْ، اور تم میں سے ایک گروہ وہ بھی تھا جنہیں اپنے جان کے لالے پڑے ہوئے تھے، ان کی جانوں نے انہیں فکر میں مبتلا کر رکھا تھا۔ یہ کون تھے؟ یہ وہ منافقین جو بیٹھے ہوئے مدینے میں اور خبریں لے رہے تھے کہ مسلمانوں کو تو شکست ہو گئی، اور شکست کا مطلب یہ ہے کہ اب 3000 کا لشکر جو مکے سے آیا ہے وہ ہمیں بھی نہیں چھوڑے گا، اب مدینہ پر حملہ کرے گا، اور بہرحال ہم ہیں تو مسلمان، چاہے یہ ہے کہ وہ ہمارے تعلقات یہود کے ساتھ بھی ہیں، لیکن بہرحال ہم محمد کے ساتھیوں میں شمار ہوتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، تو ہم میں سے بھی کوئی شخص جو ہے وہ بچ نہیں سکے گا۔ اب انہیں جان کے لالے پڑے ہوئے ہیں۔ یظنون باللہ غیر الحق ظن الجاہلیہ، وہ اللہ کے بارے میں ناحق گمان کرنے لگے، جاہلیت کا سا گمان۔ یقولون هل لنا من الامر من شیء، اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے ہاتھ میں بھی کوئی اختیار ہے یا نہیں۔ انہیں غصہ آ رہا تھا کہ ہماری رائے نہیں مانی گئی۔ عبداللہ ابن ابی منافقین کا سردار، اس نے کہا تھا کہ مدینہ میں محصور ہو کر مقابلہ کیا جائے، اس کی رائے یہ تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ ہوا کہ نہیں، باہر نکل کے مقابلہ کریں گے، اور وہ واپس بھی اسی لیے گیا تھا۔ اب وہ یہ کہہ رہا تھا کہ ہماری رائے نہیں مانی گئی، اسی لیے سب کچھ ہوا ہے۔ قل ان الامر کلہ للہ، کہہ دیجئے کہ معاملہ، فیصلے کا اختیار تو اصل میں کل اللہ کے پاس ہے، اور اللہ نے جس کو عطا کیا وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، لہذا تمہیں تو اس فیصلے کا کہ تابع ہونا پڑے گا۔ یخفون فی انفسہم ما لا یبدون لک، وہ اپنے دلوں میں وہ بات چھپائے ہوئے تھے جو آپ پر ظاہر نہیں کرتے تھے۔ یقولون لو کان لنا من الامر شیء، وہ کہتے تھے کہ اگر ہمارے پاس بھی کچھ اختیار ہوتا، فیصلے کا اختیار ہمارے ہاتھ میں بھی ہوتا، ما قتلنا ہاہنا، تو ہم یوں یہاں پر مارے نہ جاتے۔ یہ جو 70 شہید ہوئے، ظاہر بات ہے ہمارے ہی ہیں، ان میں سے بہت سے انصار تھے، مسلمان ہیں، یہ نقصان ہمیں نہ ہوتا۔ ساری غلطی یہ ہے کہ ہماری رائے نہیں مانی گئی۔ قل لو کنتم فی بیوتکم، اے نبی ان سے کہیے کہ اگر تم ہوتے اپنے گھروں میں بھی، لبرز الذین کتب علیہم القتل الی مضاجعہم، تو لازماً باہر نکلتے وہ لوگ کہ جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا تھا کہ وہ قتل ہوں گے، ان کا قتل کیا جانا اللہ کی طرف سے فیصلہ شدہ تھا، وہ اپنے گھروں سے خود نکلتے، الی مضاجعہم، اپنے قتل گاہوں کی طرف، ولیبتلی اللہ ما فی صدورکم، اور تاکہ اللہ تعالیٰ جانچے جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے، کتنا ایمان ہے، اور نفاق کس حد تک جو ہے وہ پنجے جما چکا ہے، ولیمحص ما فی قلوبکم، اور تاکہ صاف کر دے کھوٹ جو تمہارے دلوں میں ہے۔ واللہ علیم بذات الصدور، اور اللہ جانتا ہے دلوں کی باتوں کو، سینے کے اندر چھپے ہوئے بھید اور رازوں کو۔ ان الذین تولوا منکم یوم التقى الجمعان، بے شک وہ لوگ کہ جو تم میں سے واپس پھر گئے تھے، بہت سے مسلمان جو ہیں وہ وہاں اس افراتفری میں دوڑ کر واپس مدینہ پہنچ گئے، تو یہ لوگ جو واپس گئے میدان جنگ سے، جو بھاگے اس دن اس افراتفری کے اندر، یوم التقى الجمعان، جس دن کے دو لشکر آپس میں جن کی مٹ بھیڑ ہوئی، ان کی لڑائی ہوئی، انما استزلهم الشیطان ببعض ما کسبوا، انہیں شیطان نے بہکا دیا تھا ان کے بعض گناہوں کے سبب سے، ان کے اندر کچھ کمزوری تھی، کوئی گناہ تھا جس کا اثر یہ ہوا کہ اس وقت ان سے یہ کم ہمتی کا صدور ہوا اور شیطان نے فائدہ اٹھایا۔ وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، اللہ تعالیٰ ان کو بھی معاف فرما چکا، اس لیے کہ وہ نوعیت ہی ایسی بن گئی تھی، ایسا شدید امتحان تھا۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی شخص جان بچانے کے لیے بھاگا ہو، بلکہ افراتفری میں کوئی سمجھ نہیں آ رہا تھا لوگوں کو کیا ہوا، اس میں جس کا جدھر منہ اٹھا وہ نکل گیا۔ ان اللہ غفور حلیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے، تحمل فرمانے والا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین کفروا، اہل ایمان تم ان لوگوں کی مانند مت بننا کہ جنہوں نے کفر کیا، اور یہ کفر کس نے کیا؟ یہاں مراد ہے منافقین، ایمان لانے کے بعد پھر ان کے قدم پیچھے ہٹ رہے ہیں، ارتداد کی طرف جا رہے ہیں۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ وقالوا لاخوانہم، وہ کہتے ہیں اپنے بھائیوں کے بارے میں، اذا ضربوا فی الارض، جب وہ نکلیں
زمین میں سفر کے لیے، او کانوا غزن، یا وہ نکلے ہو جہاد کے لیے، کسی غزوے میں شریک ہونے کے لیے، لو کانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا، کہ اگر یہ ہمارے بھائی جو نکلے ہیں اور باہر نکل کے انہوں نے جنگ کی ہے، اگر یہ ہمارے ساتھ ہوتے، یہی مدینہ کے اندر رہتے، ہماری بات مان لیتے، تو نہ مرتے اور نہ یوں قتل کیے جاتے۔ لِيَجْعَلَ اللَّهُ ذَلِكَ حَسْرَةً فِي قُلُوبِهِمْ، تاکہ اللہ تعالیٰ اس چیز کو ان کے دلوں کی حسرت بنا دے۔ یہ اب کافی افسوس بن رہے ہیں، حسرت، یہ اللہ کی طرف سے ان کو سزا ہے۔ وَاللَّهُ يُحْيِي وَيُمِيتُ، اور اللہ ہی ہے جو زندہ کرتا ہے، زندہ رکھتا ہے اور موت دیتا ہے۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے دیکھتا ہے۔ وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتُّمْ، اور اگر تم اللہ کی راہ میں قتل ہو جاتے، مارے جاتے، شہید ہو جاتے، یا تمہارا انتقال ہو جاتا راہ خدا میں، نکلے ہو اللہ کے راستے میں اور موت آ جائے، تو یہ تو بڑی ایک، یوں کہنا چاہیے کہ قابل رشک موت ہے کہ ایک شخص گھر سے نکلا ہے اللہ کے کام کے لیے، اللہ کے دین کی خدمت کے لیے، جہاد و قتال کے لیے، اور راستے میں اس کا انتقال ہو گیا تو وہ بھی شہید ہے۔ تو اگر یہ کیفیت ہو گئی ہے تو لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، تو جو اللہ کی بخشش ہے اور جو مہربانی اور رحمت ہے ایسے لوگوں کے لیے، وہ کہیں بہتر ہے ان چیزوں سے جو تم جمع کرتے ہو۔ ساری دنیا کا مال و اسباب بھی جمع کر لو تو یہ فضیلت نہیں مل سکتی۔ تو مرنا تو ہے ہی، اس انداز سے انسان مرے، اللہ کی راہ میں شہید ہو یا اللہ کی راہ میں جان نکل جائے، تو یہ تو بڑی ایک عظمت والی موت ہے۔ وَلَئِن مُتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ، اور اگر تم ویسے مر جاؤ یا قتل کر دیے جاؤ، جیسے کہ ہوتا ہے تھوڑا سا جھگڑا ہوا، ایک نے چاقو نکالا، ایک نے فائر کر دیا، چاقو مار دیا، وہ تو کہیں گلی کے اندر بھی ہو سکتا ہے، محلے کے اندر بھی ہو سکتا ہے۔ لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ، بہرکیف اللہ ہی کی طرف تم جمع کیے جاؤ گے۔ موت کا ایک وقت معین ہے اور پہنچنا اللہ کی طرف ہی ہے، تو کون سی موت زیادہ قابل رشک ہے؟ یہ ہے ایک سرچنگ کویسچن۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، اے نبی یہ تو اللہ کی رحمت ہے کہ آپ ان کے حق میں بہت ہی نرم دل واقع ہوئے ہیں، اپنے ساتھیوں کے حق میں۔ چونکہ معاملہ ایسا تھا کہ مسلمانوں کو جو شکست ہوئی اور نقصان پہنچا، اس کا سبب کچھ مسلمان ہی تھے جنہوں نے ڈسپلن کا مظاہرہ کیا، امیر کی بات نہیں مانی، اور اس پر انہیں اللہ کی طرف سے سزا ملی ہے۔ تو یہ ہے کہ ان ساتھیوں کے حوالے سے دل میں، امیر کے دل میں ایک میل کا آ جانا، اس کا بڑا امکان تھا کہ یہ رہیں جن کی وجہ سے نقصان ہوا، اور نقصان صرف یہی نہیں تھا کہ 70 شہید ہوئے۔ کل بھی میں نے عرض کیا کہ اصل نقصان یہ تھا کہ غزوہ بدر کے بعد مسلمانوں کی جو ساکھ بن گئی تھی کہ یہ ناقابل شکست، نہتے بھی ہوں تو کوئی شکست نہیں دے سکتا، وہ ساکھ جو ہے وہ بالکل ختم ہو گئی، اور اس کے بعد کافروں کے حوصلے بہت بلند ہو گئے۔ چنانچہ یہ بے پناہ نقصان جو ہوا، یہ چند افراد کی غلطی کی وجہ سے ہوا۔ قرآن نے پن پوائنٹ کر دیا، ورنہ تو اللہ نے فتح تمہیں دے دی تھی۔ ان افراد کے حوالے سے امیر کے دل میں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس جماعت کے امیر ہیں اور آپ کے ساتھ حزب اللہ ہے، ایک میل آنے کا امکان تھا، تو اس کو اس کے حوالے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر مرہم رکھا جا رہا ہے۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، اے نبی اللہ ہی کی رحمت ہے کہ آپ ان کے حق میں بہت نرم دل واقع ہوئے ہیں، اپنے ساتھیوں کے حق میں بہت شفیق، رحیم، نرم دل ہیں۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، اور اگر آپ ہوتے تندخو اور سخت مزاج، سخت گیر، دل کے سخت، لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، تو یہ آپ کے گرد جو جانثار ہیں صحابہ آپ کے، یہ چھٹ جاتے، بکھر جاتے، منتشر ہو جاتے۔ یہ تو آپ کی رحمت اور شفقت، یہ جو ہے رحمت للعالمین اللہ نے آپ کو بنایا ہے، یہ جو آپ کے اندر یہ صفات ہیں، ان کی وجہ سے یہ آپ سے جڑے ہوئے ہیں اور اتنی شدید محبت رکھتے ہیں۔ اگر سخت گیر ہوتے تو لوگ بکھر جاتے۔ اقبال کا وہ شعر مجھے یاد آ رہا ہے، اسی حوالے سے، اسی مضمون کی ترجمانی اقبال نے کی ہے کہ کوئی کارواں سے ٹوٹا کوئی بدگماں حرم سے، کہ امیر کارواں میں نہیں خوئے دل نوازی۔
تو اگر امیر کارواں میں خوئے دل نوازی نہ ہو تو پھر لوگ منتشر ہو جاتے ہیں، بدگمانیاں پیدا ہوتی ہیں، ٹوٹتے ہیں قافلے سے، بکھرتے ہیں، منتشر ہوتے ہیں۔ فاعف عنہم، یہ ساری تمہید جو ہے بیان کرنے کے بعد فرمایا کہ غلطی تو ان سے ہو گئی ہے، لیکن آپ کی رحمت اور شفقت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ ان کو معاف کر دیں۔ واستغفر لہم، اور ان کے حق میں اللہ سے استغفار کیجیے، آپ اللہ سے دعا کیجیے کہ پروردگار تو بھی ان کو معاف فرما دے۔ وشاورہم فی الامر، اور انہیں مشوروں میں شریک رکھیے، جیسے کہ پہلے بھی آپ بہت سے مواقع پر مشورہ کرتے تھے، آئندہ بھی مشوروں میں شریک رکھیے، ان پر اعتماد کا معاملہ اسی طرح رہنا چاہیے۔ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور جب آپ کسی چیز کا فیصلہ کر لیں، قصد کر لیں، مشورے کے بعد ایک رائے پر پہنچ جائیں، اصل میں یہی ہدایت ہے آئندہ بھی مسلمانوں کے امیر کے لیے۔ اگلی صورت میں ہم پڑھیں گے کہ مسلمان اللہ اور رسول کی اطاعت کے بھی پابند ہیں اور امیر کی اطاعت کے بھی، اس لیے کہ مسلمان تو ایک اجتماعیت کا نام ہے، اس کے سامنے ایک مشن ہے، اور یہ اجتماعیت بغیر امیر کے نہیں ہو سکتی۔ ایک امیر کے تحت یہ پوری امت ایک مجتمع ہے، ایک جماعت ہے، اور امیر کی اگر اطاعت نہ ہو تو پھر وہ امت جو ہے بے معنی ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ جب آپ فیصلہ کر لیں مشورے کے بعد، اور یہی رہنمائی ہے بعد میں امراء کے لیے، امیر المومنین جو بنتے رہے ہیں بعد میں، مشورہ ضرور ہونا چاہیے، اور اس کے بعد جس رائے پر آپ پہنچے، امیر جو بھی ہے خلوص کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، دیانتاً جس رائے پر پہنچے، فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، تو اب اللہ پر توکل کیجئے۔ یعنی اب مشورے کے بعد جو رائے بنتی ہے اور فیصلہ بنتا ہے، اس میں اللہ کی گویا کہ تائید شامل ہے۔ اب توکل کیجئے اللہ پر، ان اللہ یحب المتوکلین، اللہ تعالیٰ توکل کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں۔ ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، اے مسلمانوں اگر اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے تو کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا۔ یہ دو ٹوک بات ہے قیامت تک کے لیے۔ اگر اللہ کی مدد مسلمانوں کے ساتھ ہو، دنیا کی کیا کائنات کی کوئی بڑی سی بڑی قوت مسلمانوں پر غالب نہیں آ سکتی، اس لیے کہ کل قوت و طاقت کا مالک وہ اللہ ہے، اور وہ جس کے ساتھ ہے اس کی قوت کا کوئی اندازہ کر سکتا ہے۔ اور آج مسلمان جس حال میں ہیں، یہ حالات اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ اللہ کی مدد آج مسلمانوں کے ساتھ نہیں ہے۔ ہر جگہ جو مار پڑ رہی ہے، پٹائی ہو رہی ہے، اور ہماری ذلت اور رسوائی کے سامان کیے جاتے ہیں بار بار۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر وہ کیریکیچرز بنا رہے ہیں، خاکے بنا رہے ہیں، کارٹون بنا رہے ہیں، تو رسوائی کس کی ہو رہی ہے؟ اس امت کی۔ قرآن مجید کو جو ہے گوانٹنیمو بے کے اندر، بیگرام ایئر بیس کے اوپر، ابو غریب جیل کے اندر، جو مسلمان قیدیوں کے سامنے، مجاہدین کے سامنے قرآن کے ساتھ جو توہین آمیز سلوک کیے گئے، جس کو زبان پہ میرے لیے لانا تو ممکن نہیں ہے، کس کی رسوائی ہو رہی ہے؟ پوری امت کی، کہ 1.5 ارب ہو تمہاری کوئی حیثیت نہیں، ہم جو چاہیں کریں۔ چنانچہ وہ کیریکیچرز بنے، اور اس کے بعد جو ہے آپ کو معلوم ہے کہ وہ ملعون شخص سلمان رشدی جو ہے، شاتم رسول، جو واقعتاً ملعون ہے اپنی حرکتوں کی وجہ سے، انتہائی مبغوض شخصیت، اسے وہ جو ہے تمغے سے نواز رہے ہیں، اور پوری امت احتجاج کرتی ہے، اور وہ اپنا دیا ہوا وہ ایوارڈ بھی واپس لینے کو تیار نہیں ہے۔ ہم نے ایک شخص کو یہ نواز دیا ہے، تم 1.5 ارب بھی مل کر شور مچاؤ گے تو ہم تمہاری بات نہیں مانیں گے۔ آج اتنے لاچار اور بے بس ہیں مسلمان، اس لیے کہ اللہ کی مدد ساتھ نہیں۔ چنانچہ اگلے الفاظ کیا ہیں؟ وَإِن يَخْذُلْكُمْ، اور اگر اللہ تعالیٰ تمہاری مدد سے ہاتھ کھینچ لے، ویسے تو اللہ کی مدد ہے ہی مسلمانوں کے لیے، لیکن اگر مسلمان ایسی حرکت کریں کہ اللہ کو ناراض کریں، اللہ سے دشمنی مول لیں، اس کے خلاف جنگ کھول لیں، جنگ کے محاذ سودی معیشت ہر جگہ ہے، 57 اسلامی ملک ہے ہر جگہ بشمول سعودی عرب، تو اللہ کے خلاف تو ہم نے محاذ جنگ کھولا ہوا ہے۔ تو اگر اللہ تعالیٰ تمہاری ان حرکتوں کی وجہ سے اپنی نصرت تم سے ہٹا لے، اپنا ہاتھ کھینچ لے تمہاری سپورٹ سے، فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُم مِّن بَعْدِهِ، تو کون ہے کہ جو تمہاری مدد کر سکے اس کے بعد؟
یہ ہے اس وقت جس کیفیت میں ہم ہیں. ہمارے لیے کوئی سہارا اس وقت نہیں ہے. ایک سہارا ہے، اس کی طرف ہم رخ نہیں کرتے. اگر اس کی طرف رخ کر لیں تو اس سے زیادہ پھر ہم دنیا کی سب سے مضبوط، سب سے طاقتور ہوں گے. لیکن یہ ہے کہ ادھر ہم جانے کے لیے تیار ہی نہیں. اس کے لیے مسلمان ایک بڑی تعداد، ایک عظیم اکثریت، ایک قابل ذکر تعداد اللہ کی وفادار بنے اور دین کو قائم کرنے کے لیے کمر بستہ ہو جائیں. یہ جو 57 اسلامی ملک ہیں، یہاں پر اللہ کی شریعت قائم ہونی چاہیے، اللہ کا دستور نافذ ہونا چاہیے. وہ نہیں ہے تو گویا ہم نے غداری کی ہے، بے وفائی کی ہے اللہ سے، اس کے رسول سے، اس کے دین سے. چنانچہ آج ہم اس حال میں. وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور اللہ ہی پر توکل کرنا چاہیے اہل ایمان کو. وما کان لنبی ان یغل، نبی کے لیے ممکن نہیں ہے کہ وہ کچھ چھپا کر رکھے یا کوئی خیانت کرے. بعض لوگوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں ابھی بھی ان کے خلاف کدورت ہے، معاذ اللہ، اگرچہ اللہ نے کہہ دیا معاف کرو. تو خود اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے صفائی پیش کر دی. ممکن نہیں ہے نبی کے لیے کہ وہ کچھ چھپائے، کوئی خیانت کرے یا کدورت دل میں رکھے کسی مسلمان کے خلاف. وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور جو کوئی خیانت کرے گا تو وہ اپنی اس خیانت کی ہوئی چیز کے ساتھ پیش ہوگا قیامت کے دن. ثُمَّ تُوَفَّىٰ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ، اور پھر ہر نفس پورا پائے گا جو کچھ اس نے کمائی کی ہوگی. وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان کے ساتھ کوئی زیادتی اور ظلم نہیں ہوگا. أَفَمَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَ اللَّهِ، کیا ایک شخص کے جس نے اپنے آپ کو تابع کر دیا اللہ کی رضا کے، جس کی زندگی کا واحد مقصد اللہ کی رضا کا حصول ہے، جو ہر وقت اللہ کے سامنے سر تسلیم جھکائے رکھتا ہے. كَمَنْ بَاءَ بِسَخَطٍ مِّنَ اللَّهِ، کیا وہ برابر ہو جائے گا اس کے کہ جس نے غصہ کمایا اللہ کا، جس نے اللہ کو ناراض کیا. یہ منافقین. وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ، اور ایسے لوگ جو اللہ کا غصہ کمانے والے ہیں، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ. ہم درجات عند اللہ، لوگوں کے درجات مختلف ہیں اللہ کے ہاں. واللہ بصیر بما یعملون، اللہ دیکھتا ہے جو کچھ وہ کرتے ہیں، اور اس کے مطابق علم کامل کی بنیاد پر ہی اللہ تعالیٰ لوگوں کے درجات کا تعین کرتا ہے. لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ نے بہت ہی احسان کیا اہل ایمان پر. اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، جبکہ اس نے مبعوث فرمایا ایک رسول جو انہی میں سے ہے، صلی اللہ علیہ وسلم. یہ نبی رحمت، یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے. ان کی قدر کرو. منافقین ان کے خلاف زبان تان دراز کرتے تھے، نکتہ چینی کر رہے ہیں. اللہ کا احسان مانو، بہت احسان ہے اللہ نے کیا. یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، یہ رسول جو بھیجے ہیں اللہ نے، یہ انہیں پڑھ کر سناتے ہیں اللہ کی آیات اور مسلمانوں کا تزکیہ کرتے ہیں، باطنی بیماریوں سے پاک کرتے ہیں ان کے سینے کو. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور تعلیم دیتے ہیں انہیں کتاب کی، شریعت کی اور حکمت کی باتوں کی. وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ، اور اگرچہ اس سے پہلے یہ لوگ کھلی گمراہی میں مبتلا تھے. یہ آیت جو ہے، اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 کاموں کا تعین ہوا کہ نبی یہ کرتے ہیں. یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. اور یہ مضمون قرآن مجید میں 4 مرتبہ آیا ہے. 2 مرتبہ اس سے پہلے سورہ بقرہ میں گزر چکا ہے، تیسری مرتبہ اب ہم پڑھ رہے ہیں کہ اللہ نے جو رسول کو بھیجا ہے وہ رسول کرتے کیا ہیں، انہوں نے انقلاب کیسے برپا کیا، لوگوں کے اندر کی دنیا کو کیسے بدلا ہے، سوچ اور فکر میں، خیالات میں، عمل میں، کردار میں ایک عظیم انقلاب برپا کیا. تو کیسے کیا؟ وہ ان کے پاس کون سی جادو کی چھڑی تھی؟ وہ چھڑی یہ قرآن مجید. یتلو علیہم آیاتہ، وہ اس کی آیات پڑھ کر سناتے ہیں، اور وہ آیات ہیں کہ جو انسان کے اندر باطن اور کفر کے اندھیاروں کو دور کر کے ایمان کے نور سے ان کے سینے کو بھر دیتی. اللہ کا یقین، ایک اللہ کا، اس کی عظمت، اس کی توحید کے ساتھ قرآن مجید کی آیات کے ذریعے انقلاب اندر آتا ہے. یہ اکسیر ہیں آیات،
اور پھر ان کا تزکیہ کرنا. تزکیے کے لیے بھی قرآن ہی کو ذریعہ بنایا ہے. شفاء لما فی الصدور، جو سینے کے اندر بیماریاں ہیں یعنی باطنی بیماریاں، تکبر ہے، حسد ہے، بغض ہے، دنیا کی محبت ہے، مال کی محبت ہے، اقتدار کی محبت، چودراہٹ کی محبت، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ حق کو قبول کرنے کی راہ کی رکاوٹیں ہیں. ان سب کو دور کرنا، اندر سے باطن کو پاک کرنا، یہ بھی قرآن کی آیات کے ذریعے. لیکن کرنے والے کون؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور پھر تعلیم کتاب، جب اندر سے بھی پاک ہو گئے اور اللہ کا ایمان پختہ ہو گیا، اب شرعی احکام انہیں جو ملیں گے اس پہ عمل کریں گے. اب انہیں بتا رہے ہیں کیا حلال ہے، کیا حرام ہے، کیا جائز ہے، کیا ناجائز ہے. اب شراب کی حرمت کا حکم آیا تو جو پچھلے 40 سال سے شراب پی رہے تھے انہیں ایک لمحہ نہیں لگا اس کو چھوڑنے میں، دوبارہ مڑ کر نہیں دیکھا. تو شریعت کی تعلیم اور حکمت کی باتیں، دانائی کی باتیں، قرآن مجید کا اپنا ایک اس کے اندر حکمت اور معرفت کے دریا اور سمندر مضمر ہیں، انہیں نکال کر بیان کرنا، یہ بھی کام ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا. اس ذریعے سے انہوں نے وہ امت تیار کی ہے، وہ صحابہ کرام کی جماعت حزب اللہ وجود میں آئی جو پھر باطل کی پیٹھ پر برسی ہے اللہ کے کوڑے کی طرح. فَيَدْمَغُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ، اور اس کے ذریعے پھر یہاں دین قائم ہوا، غالب ہوا اور پورا نظام دین اسٹیبلش ہوا. اور اس کی برکات جو ہیں وہ دور خلافت راشدہ میں پوری دنیا میں بچشم سر دیکھی. تو آغاز کہاں سے ہوا؟ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. اس سے پہلے اگرچہ وہ کھلی گمراہی میں مبتلا تھے. اولما اصابتکم مصیبۃ، تو کیا ہے مسلمانوں جب تمہیں ایک تکلیف، ایک مصیبت پہنچی، قد اصبتم مثلیہا، اور تم دشمنوں کو اس سے دگنی تکلیف پہنچا چکے تھے. پہلے بدر کے اندر پہنچائی، پھر احد کے اندر پہلا جھٹکا جو ہوا تھا تو کفار تو ان کا تو قتل عام ہوا پہلے. قلتم انا ھذا، تو جب تمہیں تکلیف پہنچی تو تم نے کہا یہ کہاں سے آ گئی، یعنی کوئی توقع ہی نہیں کر رہا تھا. قل ھو من عند انفسکم، اے نبی کہہ دیجئے یہ تمہارے اپنے ہی پاس سے آئی ہے، تمہاری اپنی جانوں سے ہے، اس کے ذمہ دار تم خود ہو. ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر، یعنی قادر ہے. تمہاری غلطی تھی، اللہ تعالیٰ اس کو کنڈون کر سکتا تھا، اس کے باوجود بھی تمہیں تکلیف نہ آتی. اگر وہ چاہتا تو واقعی نہ آتی، لیکن اس نے فیصلہ کیا کہ تمہیں سبق سکھائے. چنانچہ آگے یہ مضمون آئے گا. وما اصابکم، بلکہ اگلی ہی آیت میں ہے وما اصابکم یوم التقى الجمعان، اور جو کچھ تمہیں درپیش ہوا، جو تکالیف پہنچی ہیں اس دن کے جب دو لشکر آپس میں مٹ بھیڑ ہوئی ان کی، فبإذن اللہ، اللہ کے حکم سے تھا. اللہ چاہتا تو کوئی غزل نہ پہنچتی، کوئی تکلیف نہ آتی. وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ، تاکہ اللہ تعالیٰ ممیز کر دے کہ کون ہیں جو سچے اہل ایمان ہیں. وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا، اور ظاہر کر دے ان کو بھی جن کے دلوں میں کھوٹ ہے، جن کے دلوں میں نفاق ہے، جو منافق ہے. وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوِ ادْفَعُوا، اور ان سے کہا گیا تھا کہ آؤ جنگ کرو اللہ کی راہ میں، یا کم سے کم مدافعت تو کرو. وہ 700 افراد کو لے کر عبداللہ ابن ابی جو جا رہا تھا تو لوگوں نے روکنے کی کوشش کی کہ ٹھیک ہے ہمارے ساتھ جنگ میں حصہ نہیں بھی لیتے تو ساتھ رہو، کم از کم دشمن کو پتہ لگے کہ ہاں اچھی بڑی تعداد ہے، اس کا بھی ایک اثر ہوتا ہے. 300 تم جا رہے ہو. تو اس وقت جواب کیا دیا تھا؟ قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناکم، تو کہنے لگے کہ اگر ہمیں معلوم ہوتا کہ واقعی کوئی جنگ ہونی ہے تو پھر ہم ضرور تمہارے ساتھ چلتے. یعنی یہ تو کوئی ساری نورا کشتی ہے اور حقیقتاً کوئی جنگ کا معاملہ تھا ہی نہیں، ہمیں تو پہلے سے معلوم تھا. اب اس قسم کی باتیں ہیں جو ان کی زبان سے نکل رہی ہیں، زہر آلود. ہم للکفر یومئذ اقرب منہم للایمان، وہ لوگ اس دن، یہ منافقین اس دن ایمان کے مقابلے میں کفر سے زیادہ قریب تھے. اصل میں منافقت کیا ہے؟ ایمان سے کفر کی طرف کا ایک سفر ہے، اور لیکن یہ سفر اندر باطن میں طے ہوتا ہے. اوپر سے انسان مسلمان ہے، کلمہ پڑھ رہا ہے، نماز بھی پڑھ رہا ہے، یہ باطنی سفر ہے.
اس باطنی سفر کے اعتبار سے یہ ایمان کے مقابلے میں کفر کے قریب کھڑے ہوئے تھے، کفر کے دہانے پر تھے، وہاں اس مقام پر پہنچے ہوئے تھے۔ یقولون بافواہہم ما لیس فی قلوبہم، اور وہ کہہ رہے تھے اپنے منہ سے، اپنی زبانوں سے وہ بات جو ان کے دلوں میں نہیں تھی، زبان سے کچھ کہہ رہے ہیں، دل میں کچھ اور ہے۔ واللہ اعلم بما یکتمون، اور اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ وہ چھپا رہے تھے۔ الذین قالوا لاخوانہم وقعدوا، وہ لوگ جو کہہ رہے تھے اپنے ان بھائیوں کے بارے میں اور خود بیٹھے ہوئے تھے مدینہ میں آرام سے، لو اطاعونا ما قتلوا، حسرت بار بار انہیں اسی بات کی ہو رہی، کاش یہ ہماری بات مان لیتے تو یوں جو ہے 70 شہید نہ ہوتے، یہ نقصان نہ ہوتا۔ اب وہ کفِ افسوس ہی بن رہے ہیں۔ قل فادرؤوا عن انفسکم الموت، اے نبی ان سے کہیے کہ اپنے اوپر سے موت کو دور کر کے دکھاؤ، ہٹاؤ ذرا موت کو اپنے پاس سے، ٹال کر دکھاؤ موت کو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے۔ ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا، اور ہرگز گمان نہ کرنا ان لوگوں کے بارے میں کہ جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیے گئے، کبھی نہ ان کو سمجھنا کہ وہ مردہ ہیں۔ یہ مضمون سورہ بقرہ میں آ چکا ہے۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کر دیے جائیں انہیں مردہ مت کہو۔ یہاں اس سے بھی زیادہ زوردار انداز ہے، پرجلال۔ ہرگز مت سمجھنا ان لوگوں کو جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیے گئے ہیں کہ وہ مردہ ہیں۔ بل احیاء عند ربهم یرزقون، بلکہ وہ زندہ ہیں، اپنے رب کے پاس رزق پا رہے ہیں، کھا پی رہے ہیں۔ فرحین بما آتاہم اللہ من فضلہ، اور وہ فرحاں اور شاداں ہیں اس پر کہ جو کچھ اللہ نے جس ان کو نوازا ہے اپنے فضل سے۔ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِم مِّن خَلْفِهِم، اور وہ خوشخبری حاصل کرتے ہیں ان لوگوں کے بارے میں جو اب تک ان سے نہیں آ کر ملے ان کے پیچھے سے، یعنی ان کو تو خواہش ہے کہ جو مقام و مرتبہ اللہ نے ہمیں عطا کیا ہمارے دوسرے بھائیوں کو بھی ملے، وہ بھی اللہ کی نعمتوں سے اور اللہ کے اس فضل سے استفادہ کریں، یہ مقام ان کو حاصل ہو۔ اللہ خوف علیہم ولا ہم یحزنون، اس لیے کہ نہ ان کے لیے کوئی خوف ہے اور نہ وہ حزن اور رنج سے دوچار ہوں گے۔ یستبشرون بنعمت من اللہ وفضل، وہ بشارت حاصل کر رہے ہیں، خوشیاں منا رہے ہیں اللہ کے اس نعمت اور فضل پر جو ان کو عطا ہوئی۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ، اور اس بات پر بہت خوش ہیں کہ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کے اجر کو، محنت کو ضائع نہیں کرتا۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر۔